علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ذوالحجہ کے تعلق سے ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بار بار ریپیٹیشن تو یہی ہے، دین میں 1400 سال سے بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں، اسی کو بار بار اس سے پڑھا جاتا سنا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرنے کی آسانی ہو، عمل کرنا اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے آسانی فرماتے ہیں، بار بار سننے سے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے پھر وہ دوبارہ ہم اسی کو ریپیٹیشن کرتے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے دوبارہ پتہ باتیں جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن میں آیا ہے اس سے معلوم ہو جائے اور شوق پیدا ہو کہ ہم اس میں عبادت کریں اللہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ یہ جو ہے نا سورہ فجر کی آیتیں ہیں، اس میں اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور یہ بات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کسی چیز کا قسم کھانا، جیسے ہم نے پہلے بھی قرآن کے درس میں پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی قسم کھاتے ہیں تو بہت ہی اہمیت کی بات جب کرنی ہوتی ہے تو چیزوں کے قسم کھا کر پھر بیان فرماتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا فجر یعنی کہ صبح اور شام کی جو ہے قسم کھا رہے ہیں کہ یہ چیز بڑی اونچی اور شان اور عظمت والی ہے۔ یہ 10 راتیں اور 10 دن جو ہے بہت ہی اونچے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک کے مفہوم میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالحہ، نیک عمل جو بھی ہم خیر خیرات کریں یا صدقات کریں یا آپ جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، اذکار کریں یا نیک لوگوں کے ساتھ مدد کریں، سارے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں اس 10 دنوں میں۔ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ جہاد بہت اونچی ہے، عبادت ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ پوچھے صحابہ نے تو فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں۔ جہاد فی سبیل اللہ اس لیے اہمیت کی بات ہوتی ہے کہ آدمی اپنا مال، اپنا وقت، اپنی جان لگا دیتا ہے، سب سے ساری چیزیں اس میں شامل حال ہوتے ہیں۔ دوسرے عبادات میں مال ہوتا ہے یا پھر جو ہے نا آپ کا وقت ہوتا ہے، اور اس میں کیا ہے، نہیں، مال بھی ہے لگتا ہے، آپ کا وقت بھی لگتا ہے، اور جو ہے آپ کی جان بھی جو ہے جوخم میں ہوتی ہے کہ آپ اس میں جان بھی گنوا بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بہت بڑی اہمیت، اس کے باوجود بھی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ لیکن وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کر نکلے اور کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی سب چیز لٹا دے، اس سے بھی بہتر آپ فرما رہے ہیں کہ یہ 10 راتیں ہیں۔ تو ان میں جو ہے نا تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، حج و عمرہ ہوتا ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ عرفہ کا ہوتا ہے، اور قربانی، ہم اس کو اور ڈیٹیل میں اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ حدیث پاک کے مفہوم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے پہلے اشرے یعنی پہلے 10 دن میں عبادت کرنا جس قدر پسندیدہ ہے اتنا دوسرے دنوں میں بھی نہیں ہے۔ ان دنوں میں سے ہر دن کا روزہ، اللہ اکبر، یعنی 9 روزے آپ جو رہ رہے ہیں، 8 روزوں کا، 9 روزوں کا جو اجر ہے، ہر دن کا روزہ 1 سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ تو یعنی کہ آخری اشرے کے بھی عبادت سے بھی اونچی۔ آج بھی جو ہے ہمارے مسجد کے خطبے میں امام صاحب فرما رہے تھے کہ علماء فرماتے ہیں کہ آخری تہے کی جو عبادتیں ہیں اس سے بھی زیادہ اس میں اجر و ثواب ہے، صدقات دینے کا، اذکار کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، نمازیں پڑھنے کا، یہ سب جو ہے اس میں بہت زیادہ اجر ہے ان 10 راتوں میں۔ تو اس کو اہتمام کرنے کے لیے ہم آج سے پڑھ رہے ہیں تاکہ جو ہے ہمیں شوق پیدا ہو کے ان عبادتوں میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا محبوب باعزت نہیں جتنا وہ عمل ہے جو ان 10 دنوں میں، یہ دوسری حدیث میں ہے، کیا جائے۔ یہ دوسری حدیث میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، عظمت والا ہے اللہ کے نزدیک ہے یہ 10 دنوں میں عمل کرنا، جو ان 10 دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے پہلے اشرے میں کیا جائے۔ بس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تمہید کریں،
چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کا ورد کرتے رہیں. جب بھی وقت ملے، موقع ملے، اس کو جو ہے آپ یہ پڑھا کریں تسبیح کو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر تشریق کیوں پڑھی جائے گی؟ جب جو ہے نا ماہ ذی الحجہ کی تکبیر تکبیر جو پڑھتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، 9 ذی الحج سے لے کے 13 ذی الحج جب حج ختم ہوتا ہے، 9 ذی الحج کی فجر یعنی کہ عرفے کی فجر سے لے کے عید کے تیسرے دن جو ہوتی ہے وہاں عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے، پڑھنا ضروری ہے. نئے پڑھنے والا گنہگار ہوگا. اسے اس لیے پڑھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. دوسرا، حجاج جو ہے اپنی عاجزی انکساری کے ساتھ اللہ کی بڑائی کو مکہ مکرمہ کے میدانوں میں، حرم میں، عرفہ میں، مزدلفہ میں، منی میں بیان کرتے رہتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہم آہنگی، ان کے ساتھ میچ ہونے کے لیے ہم کو بھی حکم ہے کہ ہم بھی یہ تکبیریں کم سے کم ہمیشہ تو پڑھنی چاہیے، بہت جب بھی ملے آپ کو، لیکن خاص طور سے نمازوں کے بعد کا تو اہتمام کرنا چاہیے. عورتیں اپنے گھر میں پڑھیں گی اور مرد مسجد میں پڑھیں گے. ایک دفعہ کا پڑھنا واجب ہے، پڑھنا لازم ہے. جیسے انڈیا پاکستان وغیرہ میں ایک دفعہ پڑھا جاتا ہے مسجدوں میں، اور سعودی عرب میں 3 دفعہ پڑھا جاتا ہے. تو ایک دفعے کا پڑھنا لازم ہے، اس کو ہر ایک کو پڑھنا ضروری ہے. نئے پڑھنے والا گنہگار ہوگا، کیونکہ واجب سے مراد گنہگار ہوگا. اب 8 روزے تو آپ رہ گئے، انشاءاللہ اس کا 1 سال کا اجر ملے گا روزے رکھنے کا. لیکن عرفے کا روزے کا تو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. جو بچے آسانی سے رہ سکتے انہیں بھی رہنا چاہیے، جو بوڑھے آسانی سے رہ سکتے انہیں بھی رہنا چاہیے. اس روزے کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس روزے کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ کے بدلے میں گزشتہ سال اور آئندہ سال، پچھلا سال جو گزر گیا آپ کے گناہ اور آنے والے گناہوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دے. کتنی بڑی اللہ کی جو ہے نا انعام ہے یہ. بالکل بندہ ایک روزہ رہ رہا ہے، ایک 14 12 15 گھنٹے جو ہے بھوکے رہ رہا ہے، اس کا یہ اجر مل رہا ہے کہ اس کے پچھلے کے 1 سال کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اور آنے والے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے. تو اس روزے کو تو ہم بالکل قطعی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور دوسری حدیث اس تعلق سے یوم عرفے کا جو روزہ ہے، تو اس روزے کے تعلق سے یہ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفے سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے رہائی دیتا ہے. یعنی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرتا ہے، لیکن یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہو جاتا ہے، اور کیا ہوتا ہے اس میں عرفہ میں؟ اللہ تعالیٰ ان کے قریب ہو جاتا ہے. پھر فخر کے طور پر فرشتوں سے پوچھتا ہے، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا کہ یہ کون سی آپ قوم پیدا کر رہے ہیں، آپ یہ لوگ جا کر جو ہے زمین میں فساد پھیلائیں گے. تو اللہ تعالیٰ جب فرمایا تھا ان سے کہ تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں، تو اب یہاں پہ اسی لیے اللہ تعالیٰ فخر کریں گے فرشتوں کے سامنے کہ ان لوگوں کو میری رحمت و مغفرت کے سوا کیا چاہیے، اس کے سوا کوئی چیز ہی نہیں چاہیے. ان کو جو مانگیں گے، تو اس میں یوم عرفہ کے دن بھی بہت دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. جب مغرب کے قریب میں عصر سے لے کے جو ہے مغرب کے قریب میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے جو ہے اللہ سے دعا مانگے، کیونکہ اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں بندوں کو. بہقی کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنی زبان کی بری باتوں سے چغلی کی، کسی کی برائی کی، کسی کو برا کہا، کسی کا دل دکھایا، اپنے کانوں سے جو ہے گانے سنے یا کسی کی چغلی سنی، کسی کی بری بات سنی، گالیاں سنی، اپنی آنکھوں سے حرام دیکھا، خراب چیزیں دیکھی، غیر محرم کو دیکھا، عرفے کے دن حفاظت کی، یہ سارے چیزیں جو ہے اگر عرفے کے ایک دن حفاظت کر لے تو روزہ عرفے کی برکت سے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. ایک دن اگر تو وہ اہتمام کر لے کہ اپنے کانوں کو، اپنی زبان کو بچا لے، جو منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، جو اللہ نے منع کیا ان سے، اسی طریقے سے اپنے کانوں کو بھی محفوظ کر لے، اپنی آنکھوں کو بھی محفوظ کر لے ایک دن، تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں.
لیکن یہ بات جو ہے نا چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ صغیرہ گناہ جسے کہتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ جو ہوتے ہیں جس پر کبیرہ گناہ بھی ہم نے پڑھا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وعید نازل کی ہے، جیسے کہ یہ گناہ کرنے پر آپ کو یہ گناہ یہ جو ہے سزا ہوگی، تو وہ ویسے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اور دوسرا حقوق العباد، یعنی پڑوسی کا حق مار دیا، بھائی بہن کا حق مار دیا، بیٹی بیوی کا حق مار دیا، شوہر کا حق مار دیا ہے، یہ معاف نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے جو ہے نا انہی سے معافی مانگنا پڑے گا۔ حقوق العباد اتنے سخت ہیں۔ کبیرہ گناہ تو آدمی معافی توبہ کر کے اپنے گناہوں کو معاف کر لے سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو خود ہی معافی مانگنا پڑے گا اسی سے جس کی اس نے برائی کی ہے۔ یہ سورہ انا اعطینا کی آیت نمبر 2 ہے، فصلی لربک وانحر، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ قربانی کا ذکر یہاں پہ آ رہا وانحر۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں کون سی ہوتی ہیں؟ قولی عبادت ہوتی ہے، فعلی عبادت ہوتی ہے، مالی عبادت ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے نا یہ مالی عبادت ہے جس میں ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ قولی عبادت جو ہے آپ اذکار کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ زبان سے جو ہوتے ہیں وہ قولی عبادت ہے۔ فعلی عبادت کیا ہے؟ آپ جس میں آپ کی باڈی بھی حرکت کرتی ہے، زبان کے ساتھ ساتھ باڈی جو کرتی ہے، جیسے نماز ہے، حج ہے، اس میں آپ میں باڈی بھی آپ کی شامل ہے، تو یہ کیا ہے؟ فعلی ہے، آپ کی عبادت ہوتی ہے۔ مالی عبادت جس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ مالی عبادت میں خالص مالی عبادت قربانی ہے۔ حج میں بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں آپ کے، اس کے ساتھ فعلی بھی ہے، قولی بھی ہے، اس میں مالی بھی ہے، لیکن یہ واحد ایسی عبادت ہے جو صرف مالی ہے، آپ کا مال خرچ ہوتا ہے جس میں۔ مالی عبادت اسلام میں بہت ساری ہے، مگر قربانی مالی عبادتوں میں سے اس بنا پر خاص اہمیت امتیاز رکھتی ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی کرنا، جیسے پہلے لوگ بت پرستی پہ کرتے تھے، بتوں کے نام پہ کرتے تھے، ان کے خلاف ہم اللہ کے نام پہ قربانی دیتے ہیں۔ آج بھی جو ہے بہت سے علاقوں میں مختلف ولیوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ قربانیاں ہوتی ہیں، وہ بالکل ناجائز ہے، شرک ہے، وہ صرف اللہ کے سوا کسی کے نام پہ قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کہہ دو کہ بے شک میری نماز کیا ہے؟ آپ کی فعلی عبادت، میری نماز اور میری قربانی مالی عبادت، اور میرا جینا اور میرا مرنا، اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے، جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے، کوئی کسی کو ایک دن ایک لقمہ بھی نہیں کھلا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہیں جو سمندروں کے بڑے بڑے مچھلیوں کو بھی غذا پہنچاتے ہیں، اس کا کھانا پہنچاتے ہیں، جس کا انسان تصور بھی نہ کر سکتا ہے کہ اتنا کھانا بیل مچھلی کھاتی ہے، تو اس سے جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ وہ پہنچا دیتے ہیں اس کو۔ بڑے بڑے جانور جنگلوں میں ہیں تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اس کا جو ہے نا پہنچا دیتے ہیں۔ یہ میں نے کتاب میں ریسنٹلی پڑھا، ایک حدیث کے مفہوم میں وہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ کوا جب پیدا ہوتا ہے اس کے بچے جو ہے نا بہت کالے ہوتے ہیں، تو کوا وہ دیکھ کے جو ہے نا اپنی ماں کوی جو ہے اس کو چھوڑ کے چلے جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اب اس کو کھانا کون کھلائے گا؟ جب ماں اور باپ بھی وہاں سے چلے جائیں گے تو کون کھلائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ چونٹیوں کو مقرر فرماتے ہیں، جب وہ چونٹیاں اس اپنے وہ بچوں کے پاس جاتے ہیں تو چونٹیوں کو کھا کے بچے بڑے ہوتے ہیں، جب بڑے ہو کر جب ان پہ بال لول نکل کے آتے ہیں، آواز آ رہی ہے؟ تو جو ہے وہ جب وہ پرندے جو بچے جو ہے ان چونٹیوں کو کھا کے بڑے ہوتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کے ماں باپ واپس آتے ہیں، جب وہ اچھے دکھنے لگتے ہیں تو پھر ان کو پالتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی بڑی عظمت والے ہیں، ایسا رزق پہنچاتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ایک ہم پہلے بچپن میں سنا کرتے تھے کہ پتھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پہنچاتے بول کے سنا تھا علماء سے، لیکن اب ریسنٹلی تو دیکھے ہیں ہم ویڈیوز، ایک پتھر ہے، بڑا سخت سا پتھر ہے، چاروں طرف سے بند ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے اس میں، اس کو جو ہے توڑنے کے بعد اندر پرندہ اس میں جو ہے نا کیڑا نکل رہا ہے، تو اس کی غذا پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ وہ تو کچھ کوشش وہاں پہ بیٹھ کے نہیں کر رہا، لیکن بند پتھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں۔ اب یہاں سے جو ہے تقریباً ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کو ہم دوبارہ پھر پڑھتے ہیں، بڑا بہترین واقعہ بھی ہے آپ کا۔ 4000 سال قبل عراق میں پیدا ہوئے تھے،
तीन बड़े मज़ाहिब यानी यहूदी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसाई भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, और हम तो इस्लाम दीन इस्लाम के हम लोग भी मुसलमान भी मानते हैं। ये तीनों के बड़े अजीम पेशवा हैं, सबसे बड़े पैगंबर हैं, उन्हीं से ये सारे तीन सिलसिले चले हैं। एक यहूदी और ईसाई भी हज़रत इब्राहिम सलाम को अपना बड़ा मानते हैं। मजहब इस्लाम में तो इनकी बहुत बड़ी कदर है। हम जो जैसे पढ़ते हैं हज पूरा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके पे करते हैं, उन्हीं की याद में करते हैं, और जो है हर नमाज में हम दुरूद इब्राहिम पढ़ते हैं। हालांकि इनके वालिद जो है बुत परस्त थे, खुद बनाते थे, हमने जैसे पढ़ा है कुरान की उसमें, लेकिन ये इब्तिदाई से बुत परस्ती के खिलाफ थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मुझे बहुत प्यारी आयतें दिखते हैं जो वालिद से मुखातिब हुए हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बहुत प्यारा अंदाज रखता है। इज़ क़ाल लि अबीही या अबती लिमा तअबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युग़नी अन्का शैअन। जब अपने वालिद से कहा कि ऐ मेरे अब्बा जान, आप पूछते हैं ऐसे को जो ना सुनता है, ना जो देखता है, और ना आपके कुछ काम आता है, ना ही आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ना आपको कुछ फायदा पहुंचा सकता है, इसको आप पूछते हैं। कितने प्यारे अंदाज में अपने वालिद को बता रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरी आयत में कहते हैं या अबती इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सविय्या। अब्बा, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला। मुझे इल्म मिला है अब्बा जान कि ये सब गलत चीजें हैं, आपको इसका नहीं मिला है, तो मेरे साथ हो जाइए, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात को मान लीजिए, मैं आपको सीधी राह पे लेके जाऊंगा, ऐसी राह पे लेके जाऊंगा जो अल्लाह की तरफ ले जाएगी, जो कामयाबी की तरफ ले जाएगी। ये आप अपने वालिद से फरमा रहे हैं। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि या अबती, ऐ अब्बा जान, ला ताबुदु शैतान, शैतान की इबादत ना करिए, इन्ना शैतान कान लिर्रहमानि असिया, बेशक शैतान तो रहमान का नाफरमान है। उसने एक सजदा नहीं करके, रहमान ने उसको कहा था कि सजदा करो आदम को, सजदा नहीं करके वो मरदूद हो गया, तो अल्लाह ताला उसको नाफरमानी की वजह से उसे आसमान से उठाकर नीचे फेंक दिया। तो फरमा रहे हैं कि भाई आप उसकी कर रहे हैं, आप उससे जिसको अल्लाह ने मरदूद करके उसे फेंक दिया ऊपर से अल्लाह की नाफरमान नहीं करने के लिए, तो इसकी इबादत ना करिए आप, ये तो नाफरमान था अल्लाह का। फिर यहाँ उसके बाद फरमाते या अबती इन्नी अखाफु, ऐ अब्बा जान, मुझे डर है अब्बा जान, मुझे डर है। क्या डर है? यमस्सका अज़ाबुन मिनर रहमान, रहमान का अज़ाब आपको पकड़ ना ले, फतकूना लिशैतानि वलिया, तो आप तो शैतान के साथी हो जाएंगे। ऐ अब्बा जान, ये ना करिए कहीं आपको आकर अल्लाह का अज़ाब ना पकड़ ले और जो है आप उस शैतान के साथियों में से ना हो जाएं। ये अपने वालिद को मुखातिब करके फरमाया। एक फिर आगे वाक़या हो रहा है कि एक दिन जश्न था जिसमें सारी कौम जो है ना, एक उनकी ईद थी, उसमें जो है सारे जो बुत परस्त थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जब उस दौर के, वो सब मिलके क्या करे, जो है वो वहाँ चले गए। जब इब्राहिम सलाम के पास आए कि भाई चलो तुम भी, तो बोले कि नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। जब सारे लोग चले गए तो बुत खाने में जाकर जहाँ पे बुत रखे हुए थे सारे बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ एक बुत को छोड़ा। बाद रिवायत से मालूम होता है कि अपनी कुल्हाड़ी, जिससे कुल्हाड़ी से तोड़े थे, उसको क्या करे, उसके कांधे पे डाल दिए। उसके सारे बुतों को तोड़ के जो आखिरी बच गया था बड़ा बुत, उसके कंधे पे जो है वो कुल्हाड़ी रख दी जिससे मारे थे। इस अमल से हजरत इब्राहिम का मकसद ये था कि वो लोग अपनी आंखों से बुतों की बेबसी का मंजर देख लें कि भाई ये बुत जो अपने खुद को नहीं बचा सके, आपको क्या बचा सके, ताकि ये लोग आके अपने आप में समझ सकें कि भाई ये जब अगर से खुदा होते, ये खुद किसी की दूसरे की मदद करना जानते, तो ये सबसे पहले अपने आप को बचा ले सकते थे, लेकिन ये बिल्कुल मोहताज हैं अपने आप को बचाने से। तो ये नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताने का मकसद था। और ये सोचे जो खुद अपना दिफा नहीं कर सकते तो दूसरों की क्या मदद करें। फिर नमरूद बादशाह के साथ मुनाजरा हुआ, मुनाजरे में जो है डिबेट हुआ उनके साथ। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जवाब पर गौर करने के बजाय शाही फरमान जारी किया। वो जो तफसील आई है हमारी, अब तफसील को मैं आगे बढ़ जाता हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें कवर करना है। तो सूरज निकालने का जो वाक़या था, तो इधर शम से निकाल, तो इधर से निकाल, तो इसको जला डालो। उसके बाद क्या हुआ कि फैसला ये हुआ कि ये हमारे बुतों को ये कर रहा है, तो सब मिलके मदद करो। क्या मदद करो? इनको जला देने में, और अपने माबूद की मदद करो इससे जलाने में।
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ پیش آیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو ہے نا اتنی آگ جلائی گئی کہ وہ جو ہے علاوہ جیسے ہوتا ہے ایک بڑا گڑھے میں ڈال کے جو ہے بہت آگ جلائی گئی، تو اس کے بعد یہ ہو گیا کہ کوئی بندہ اس آگ کے قریب نہیں جا سک رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو اندر پھینکیں گے کیسا؟ جب ان کو لے جا کے ڈالنا ہے تو کوئی بندہ ہی نہیں جا سک رہا تھا، اتنی گرمی شدت آ گئی تھی۔ تو اس وقت شیطان جو ہے ایک بزرگ کی شکل میں آیا اور اس نے کہا کہ بھئی ایک جو ہے جھولا بنایا جائے، اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا جائے اور دور سے اس کو جھولا دے کر جیسے ہی وہ تیز ہو جائے اس جھولے کو کھینچ لیں تاکہ وہ جو ہے آگے جا کے گر جائیں۔ تو جیسے جھولے میں بعض دفعہ بچے ہوتا ہے جب جھولتے ہیں جب کھینچ لیتے ہیں تو بچہ گر جاتا ہے، تو وہ کیا ہے بس تیزی سے اسے بنایا گیا جھولا، اور جب جھولا دیا گیا تو اس میں جا کے اس میں کھینچ دیا گیا تو وہ جا کر آگ میں گر گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالے جانے کا واقعہ ہوا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہونے کے لیے بردوں و سلامہ، ابراہیم علیہ السلام پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، جب ٹھنڈی ہو جا تو اس نے بردوں و سلامہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا فرمایا، اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہو جانے فرمایا، اگر ٹھنڈی ہو جا فرماتا تھا تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو جاتی تھی، ایک دم ٹھنڈی ہو گئی، لیکن بردوں و سلامہ جب اس لیے کہا کہ اس کو ٹھنڈی ایسی ہو جائے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، زیادہ ٹھنڈی بھی ہو جائے تو بندہ ٹھٹک جاتا ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سلامتی والی ٹھنڈک ہو جو اچھی لگے ٹھنڈک ایسی بن جائے، تو وہ سلامتی والی بن گئی تھی، جیسا کہ فرمان الہی کہ وہ ایک دوسرے کہنے لگے آگ میں جلا ڈالو اس شخص کو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم میں کچھ کرنے کا دم خم ہے تو۔ یہ قرآن کی آیت نمبر 16 انبیاء کی 86 سے 92 تک ہے۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا اور ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکی، کیونکہ اللہ کا حکم ہو گیا تھا، اس لیے یہ آگ جو ہے ٹھنڈی ہو گئی تھی اور کوئی نقصان نہ پہنچائی آگ۔ پھر اس کے بعد آگے یعنی کہ آپ کو بیٹے کی بشارت ہوتی ہے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین۔ اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل وطن سے، اپنے وطن والوں سے، اپنے لوگوں سے جب مایوس ہو گئے اور وہاں آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا تو کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں، وہ مجھ کو اچھی جگہ پہنچا دے گا۔ چنانچہ وہ اپنی محترمہ اہلیہ کے ساتھ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہو گئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اور اپنے بھانجے لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہو گئے اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام پہنچے۔ اس وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک فرما بردار فرزند عطا فرما۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، جیسے وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین یہ فرمائے تھے آپ نے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند کی بشارت کیوں سنائی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک حلیم المزاج بردبار بہت حمل مزاج کا ایک بشارت دی آپ کو بیٹے کی۔ اس فرزند کی ولادت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت سارہ نے یہ دیکھا کہ ان سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تو سمجھی کہ میں تو بانجھ ہوں، مجھے اولاد نہیں ہوگی، تو انہوں نے اپنی اس خادمہ کو جو انہیں مصر کے فرعون نے عطا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا اور کہا کہ اس سے نکاح کر لو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا جن کا نام ہاجرہ تھا۔ یہ بدن مبارک سے ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے، آپ یعنی کہ بڑے ہو گئے، سن بلوغ کو پہنچ گئے، اس وقت آپ نے خواب دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے جو ایک ہی بیٹا تھا، اتنے دنوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اتنی منتوں سے یعنی دعاؤں سے پیدا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں اپنے خواب میں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن تک کنٹینیوسلی آتے رہا، سیم خواب، اور یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے ان کے لیے۔ خواب جو آتا ہے پیغمبروں کو وہ ان کا حکم ہوتا ہے، ہم کو آیا تو خواب حکم نہیں ہے، لیکن ان کو جب آتا ہے پیغمبروں کو تو وہ ایک وحی کی ایک قسم ہوتی ہے خواب۔ اس لیے اس خواب کو صرف خواب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مانا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کو حکم کا ہی درجہ دیا اور ذبح کرنے کا عزم کر لیا۔ اب یہ جو ہے نا ڈیسائیڈ کر لیے کہ میں یہ بچے کو ذبح کر دوں گا۔
روایتوں میں آتا ہے کہ 8ویں ذی الحج 8 رات کو خواب میں حضرت ابراہیم نے دیکھا. ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں. بس جب صبح اٹھے تو دل سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے یا شیطان ہے. پھر جب شام ہوئی 9 کی شام ہوئی تو پھر یہی خواب آیا. پھر جب 10 کی شام ہوئی جیسے عید سے پہلے جو عرفہ کی جو رات ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو خواب آیا. تو بولے کہ اب اپنے بیٹے سے وہی پھر جو ہے نا اپنے بیٹے کو جا کے یہی باتیں بتائی کہ بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہوں. پھر اپنے بیٹے کے پاس گئے, بیٹے سے فرمایا. یہاں یہ بھی بڑے پیارے آیتیں ہیں جو اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کے کر رہے. قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل. اللہ اکبر, کیا فرما بردار بیٹا ہے. ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. کہنے لگے حضرت ابراہیم السلام بیٹے برخوردار, میں نے دیکھا ہے کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں, سو تم بھی سوچ لو تمہاری کیا رائے. یہ اپنے بیٹے سے پوچھنے کے بیٹے میں تم کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ذبح کر رہا ہوں, تمہاری کیا رائے ہے اس میں. حضرت اسماعیل نے جواب دیا اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا بات ہے, جب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم کیا گیا تو آپ بلا تعمل کوئی چھوٹ ڈھیل دیے ہوئے کوئی سوچے سمجھے آپ کیجئے, انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے, صبر کرنے والوں میں پائیں گے. باپ بیٹے کی اس گفتگو میں ایک سوال آپ کے ذہن میں ہوگا کہ بھئی ابراہیم السلام کو ذبح کرنے کا حکم تو بیٹے سے کیوں پوچھے, تو تمہاری کیا رائے ہے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یعنی کہ بیٹے کا ایک امتحان لینا چاہتے تھے کہ بیٹے کی زبان سے کیا نکلے گا, اپنا بیٹا ہے تو کیا بولے گا وہ پوچھ رہے تھے. پھر وہ جو ہے نا اپنے آپ کو پریپیئر کرے گا کہ بھئی اب میرے کو جو ہے نا جانا ہے, لے کے جا کے ذبح کریں گے, تو پہلے سے اطلاع دینا بھی ضروری تھا. تو یہ اسی لیے جو ہے نا آپ نے ان کو اطلاع دی تھی. اب بوڑھے باپ اپنے ارمانوں سے مانگے ہوئے, بوڑھے تھے ابراہیم علیہ السلام, ارمانوں سے مانگے تھے بیٹے کو, صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے قربان کر دینے کے لیے تیار ہو گئے. اور نوجوان فرزند اپنے گلے پر چھری چلوانے کے لیے تیار ہو گئے. بیٹے اسماعیل بھی وہ بھی تیار ہو گئے کہ چھری چلا دے اپنے. ان دونوں کے درمیان شیطان نے کباب میں ہنڈی جیسے ہم لوگ کہتے ویسے بن گیا تھا, بن کر جو جان توڑ کوشش کی ہے. اس بارے میں بعض تاریخی تفسیری روایت میں ہے کہ شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی تھی, مگر سلام ہو ثابت. یہی جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پہ جو جمرات میں جو کنکر ہم شیطانوں کو جو مارتے ہیں حجاج, اسی لیے یہی یاد تازہ کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان جب بہکایا تھا اسماعیل علیہ السلام کو تو وہ پتھر مارے تھے. اس ثابت قدم پیغمبر جنہوں نے 3 مرتبہ 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا تھا اور اس شیطان کی ناپاک تدبیر کو ناکام بنا دیا تھا. سلام و حضرت اسماعیل علیہ السلام پر بھی جو شیطانی وسوسے سے محفوظ رہے. وہ آ کے شیطان جو ہے نا وسوسہ ڈالتا تھا, مفہوم یہ ہے کہ آگے بولتا تھا ارے کہاں جا رہے ہیں تمہارے ابا تم کاٹ دینے لے کے جا رہے ہیں, بولے تو وہ بھی جو ہے وہ ابا کی بات کو مان کے جا رہے ہیں کیونکہ وہ جو ہے ان کو بہکانے کی کوشش کر رہا تھا. یقین اللہ تعالیٰ کے نیک بندے شیطان کے وسوسوں کا شکار نہیں ہوتے. نیک بندے ہیں جو شیطان کا وسوسہ بھی آتا ہے تو اس سے پاک ہو جاتے ہیں, اس میں نہیں پڑتے ہیں. ان کے اس میں پیشانی کے بل ان کو لٹا دے گا. فلما اسلم وتلہ للجبین, بالآخر جب دونوں باپ بیٹے یہ بے مثال عبادت انجام دینے کے لیے قربان گاہ پر پہنچے تو حضرت اسماعیل نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان مجھے خوب اچھی طرح باندھ دیجیے تاکہ میں زیادہ تڑپ نہ سکوں, اور اپنے کپڑوں کو بھی مجھ سے بچائیے, ایسا نہ ہو کہ ان پر میرے خون کی چھینٹیں پڑے تو میرا ثواب گھٹ جائے گا. اس کے علاوہ 2 چیزیں بولے وہ, یہ ثواب بھی گھٹ جائے گا اور میری اگر والدہ خون دیکھیں گی تو انہیں غم زیادہ ہوگا, اگر خون نہ دیکھیں گے تو ان کو غم نہیں ہوگا, جب میرے خون بھرے کپڑے دیکھیں گے تو ان کو اور تکلیف ہوگی. تو اس لیے بول رہے ہیں کہ ابا جان کاٹنے سے پہلے مجھے اچھا باندھ دو تاکہ میں تڑپوں نہیں, اور جو ہے میرے خون کے چھینٹے یا ادھر ادھر نہ پڑے, آپ کے کپڑوں پر نہ پڑے, اور اپنی چھری بھی تیز کر لیجئے اور اسے میرے حلق پر ذرا جلدی پھیر دیجئے تاکہ آسانی سے میرا دم نکل سکے, کیونکہ موت بڑی سخت چیز ہے. اور جب آپ میری والدہ کے پاس جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دیجئے, اگر آپ میرا خمیس والدہ کے لیے لے کے جائیں تو لے جائیں, شاید اس سے انہیں کچھ تسلی ہو, لے کر جائیں اس سے ان کو کچھ تسلی ہو. اکلوتے بیٹے کی زبان سے بات سن کر ایک باپ کے دل پر کیا گزر سکتی ہے, تو
باپ ہی جان سکتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ تھے، مضبوط تھے بہت، کیونکہ اللہ کا حکم انہیں پورا کرنا تھا، اس کے آگے کوئی دوسری چیز ان کے پاس نہیں تھی کہ اللہ کے حکم کو کرنا ہے، یہ سب سے بڑا ان کا مشن تھا۔ اتنے اچھے مددگار ہو یہ کہہ کر انہوں نے اپنے بیٹے کو بوسا دیا، آنسو ٹپکتے آنکھوں کے ساتھ انہیں باندھا اور انہیں پیشانی کے بل خاک پر لٹا دیا، مٹی پر لٹا دیا، ان کو پیشانی کے بل ان کو مٹی پر لٹا دیا۔ گلا کیوں کٹتا نہیں، اور چھری چلانی شروع کی، لیکن چھری بار بار تیز ہونے کے باوجود، بار بار چلانے کے باوجود گلا کٹتا نہیں۔ چھری سے نہ کٹنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت سے پیتل کا ایک ٹکڑا درمیان میں ڈال دیا تھا، ان کی گردن کے بیچ اور چھری کے بیچ میں اللہ تعالیٰ ایک اپنی اذن سے، اپنے حکم سے ایک پیتل کا ٹکڑا رکھ دیا تھا، جس سے جو ہے وہ چھری چل نہیں رہی تھی۔ پھر اللہ کا اعلان ہوا، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، پھر اللہ نے ندا دی کہ جب حضرت ابراہیم السلام نے اللہ کے حکم تعمیل میں بال برابر بھی کمی نہیں کی تو اللہ کی رحمت جوش ماری، اور یہ اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جب حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی تو اللہ کی رحمت، دریائے رحمت کو جوش آیا، اور اس نے اعلان فرمایا، ابراہیم تم نے اپنا خواب کو سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے عوض میں رکھ دیا، اس کے بدلے میں ایک اللہ تعالیٰ اپنے دمبے کو بھیجا جنت سے، وہاں رکھ دیا ان کے بجائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ عام بندوں کے نیک اعمال کی قدرت کا علم قیامت کے دن ہوگا۔ اب ہمارے جتنے اعمال ہیں قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ ہر عمل جو ہے قیامت میں پتہ چلے گا کہ ہمارا کتنے پانی میں ہمارا عمل تھا۔ ہر ایک کا نام اعمال جب کھلا جائے گا اور اس دن آدمی اپنے کیے ہوئے ہر نیک اور بد عمل کو دیکھ لے گا، اس دن اس نیک اعمال کے اللہ بارگاہ میں قبول ہو جانے کی اطلاع جب پتہ چلے گی کہ ہمارے اعمال کے کیا مارکس ملے ہیں، اللہ کے پاس کیا وقت ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کے جب خاص بندے جب کام کرتے ہیں، ان میں ایک اہم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے قربانی کا ہے، جو اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ فوراً حضرت جبرائیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اے ابراہیم، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ حضرت ابراہیم نے اس آسمانی آواز پر اوپر کی طرف دیکھا تو حضرت جبرائیل السلام ایک مینڈا لیے کھڑے تھے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی مینڈا تھا جس کی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حابیل میں جو اپنی قربانی دی تھی، وہ دونوں کے جب حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہم نے پڑھا تھا، دونوں نے قربانی دی تھی، کس کی قربانی قبول ہوئی تھی؟ حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی، وہی دمبا جو ہے دوبارہ بھیجا ہے۔ بہرحال اس آسمانی مینڈے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کیا۔ اس ذبیحہ کو ذبیحہ عظیم اس لیے قرار دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، یہ ذبیحہ جو آیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تھا، یہ جو ہے یہاں دنیا سے نہیں لیا گیا تھا بلکہ اللہ نے بھیجا تھا۔ جو چیز اللہ کی طرف سے راست ڈائریکٹلی ملی ہوئی ہو، اس کی عظمت میں کیا کمی ہو سکتی ہے؟ کسی مومن اور مسلمان کو شبہ نہیں ہونا چاہیے اس بات۔ یہ جو ہے نا تا قیامت تک سلسلہ چلے گا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں یہ بات آنے والوں کے لیے رہنے دی، سلام ہو ابراہیم علیہ السلام۔ اب یہ جو سلسلہ جو ہے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کو اللہ تعالیٰ نے آنے والوں میں بھی جاری رکھا ہے، اور شریعت محمدی ہم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پروانے بھی اس کی نقل کو اتارتے ہوئے تا قیامت تک جو ہے اس کو انجام دیں گے۔ اتنی خوشی خشوع کے ساتھ لوگ جو ہے مناتے ہیں یہ آج بھی۔ عبادت کی نیت کے مخصوص ایام جو ہے قربانی کے 10، 11، 12 ہیں، 3 دن قربانی ہے، مخصوص جانور کے ذبح کرنے کا نام ہے، اور یہ قربانی بھی جو ہے خوشی سے کرنی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو جو ہے خوشی سے اپنی کرنا ہے۔ قربانی کے جو ایام ہیں، جیسے فرسٹ شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ جو اپنے ناخن، بال وغیرہ جو ہے پہلے سے بنا لیں، 30 آنے سے 30 کو دن کر لیں، جیسے ہی 1 شروع ہو جاتی ہے
اس دن سب چیزیں چھوڑ دیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جانور ذبح کرنے تک نہ اپنے جسم کے بال کاٹے اور نہ ہی ناخن تراشے۔ قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی چیز پہنچتی ہے؟ سورہ حج میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز اللہ تعالیٰ کو نہ ہی تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم، بلکہ کیا پہنچتا ہے تم تک؟ پرہیزگاری، تقوی پہنچتا ہے اللہ کا۔ تم کتنی اطاعت اللہ کی کرتے ہیں وہ پہنچتا ہے، اللہ سے کتنا تم ڈرتے ہیں وہ پہنچتا ہے تمہارا۔ بقیہ جو ہے نہ ہی اللہ کو گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس میں قدم قدم پر ریاکاری، دکھلاوا، بڑائی، تکبر کے امکانات ہیں، تو اسی لیے جو ہے نا ہم کو اس سے بچنا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے ہم کو قربانی۔ ایسا دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا بیل، بہت بڑا بکرا لا رہے ہیں لاکھوں کا کروڑوں کا، اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو چلے ٹھیک ہے، اگر وہ اللہ کی رضا نے لوگوں کو محلے میں شان دکھانے کے لیے میں سب سے بڑا قربانی کیا، میں سب سے زیادہ قربانی کیا، تو وہ بیکار ہو جائے گی، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور یہ قربانی پہ کیا ملے گا؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یا صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد بزرگوار حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمارے لیے اس میں کیا اجر ہے؟ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بال ہوتے ہوں گے؟ لاکھوں، لاکھ کیا اب ایک ہاتھ رکھیں گے تو لاکھوں بن جاتے ہوں گے، کتنے کروڑ بال ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اون کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی ہے، یعنی اتنا بڑا اجر ہے، تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم برابر قربانی خوشی کے ساتھ ادا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کا ارادہ فرماتے تو دو بڑے موٹے تازے جانور، سینگ والے، رنگت والے، خوشنما دکھنے والے، ایسے سفید جس میں سیاہی کے آمد بلیک تھوڑے سے شیڈ جو ہو، ایسے خدی مینڈے خریدتے اور ایک اپنی امت کے لیے اور ان لوگوں کی جانب سے ذبح فرماتے۔ سبحان اللہ، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ایک کرتے، اپنا ایک کرتے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی ہو، اور دوسرا خود اپنے اور اہل عیال کی جانب سے ذبح فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دو فرماتے ہمیشہ، ایک جو ہے اپنے نام پہ اپنے گھر والوں کے نام سے، اور دوسرا جو ہے اپنی امت کے نام سے۔ قربانی کا نصاب جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے، سیم ایگزیکٹلی وہی ہے، 7.5 تولے اس کے پاس سونا ہے، یا پھر جو ہے 52.5 تولے، دونوں میں سے پہلے کوئی ہے 52.5 تولے کی قیمت کا بھی اگر آپ کے پاس چیزیں ہیں یا پیسہ ہے تو بھی، کیونکہ یہ قیمت اس کی کم ہوتی ہے بنسبت گولڈ کے، تو وہ بھی اگر ہو جائے تو اس کو جو ہے نا تقریباً 40-45 ہزار روپیہ سمجھے، تو اتنے بھی اگر سے کسی کے پاس کوئی قیمت ہے تو ان پہ واجب ہے کہ وہ کیا کریں؟ قربانی اپنا دے۔ مال تجارت ہو یا یعنی آپ کا بزنس کرنے کا جو سامان ہے وہ بھی یہ قیمت کا ہو، یا آپ کے پاس پیسے نقد ہو، یا پھر چاندی ہو، یا پھر سونا ہو، یا پھر کوئی اور شکل میں کوئی چیز تو رکھی ہو آپ کے پاس، اگر سے اس کی قیمت 40,000 تک ہوتی ہے تو آپ کو کیا ہے؟ آپ کو قربانی دینا ضروری ہے۔ قربانی کے جانوروں میں بھی لنگڑا نہ ہو، اور اس میں کوئی کانا نہ ہو، کان ناک پھٹی ہوئے، کان کٹا ہوا ہو، یا بیمار نہ ہو، یا بالکل لاغر نہ ہو، ایسے جانوروں کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جانوروں کی قربانی سے بچا جائے۔ ایسا لنگڑا جانور نہ ہو، کانا آنکھ پھٹی کری نہ ہو، کان ان کٹا ہوا نہ ہو، کوئی بیمار نہ ہو، لاغر نہ ہو، ہڈیوں کا کوڑا ہو، جہاں دینے کو دے رہے ہیں آپ قربانی لیکن ہڈیوں کا کوڑا اٹھا رہے ہیں، تو ایسے سے بھی بچنا چاہیے۔ دانتوں کا بالکل نہ ہونا یا اتنے کم ہونا کہ جانور گھاس بھی نہ کھا سکے، ایسے اس کو بھی نہ دینا۔ اس حد تک پاگل پن کے جانور چارہ وغیرہ بھی نہ چل سکے، یہ بھی جانوروں کو نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ قربانی کیا ہے؟ اور ہم نے سورہ حج میں 34 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض سے مقرر کی ہے، وجہ اس کی گئی کہ تاکہ وہ ان مویشیوں پر، جو جانور اینیملس ہیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں،
سو تمہارا معبود ایک ہی ہے، عبادت کے لائق صرف ایک ہی ہے، بس اس کے فرمانبردار بن جاؤ۔ اور اے نبی بشارت دے دو عاجزی اختیار کرنے والوں کو، جو عاجزی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے بشارت دے دو کامیابی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے 2 مینڈے، 2 بکرے، 2 شیپس، 2 دمبے لے کے قربانی کی، ایک مینڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ایک مینڈا اپنی طرف سے کیا تھا۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں ہمیشہ ان کی طرف سے قربانی دیتا ہوں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اپنے مرحومین کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، تاکہ جو ہے یہ دینا کوئی وجہ اس میں سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ قربانی دینے کا ہم نے گوشت جو ہے غربا جو عید منا نہیں سکتے بیچارے، تو وہ بھی عید پہ گوشت اب خریدنا اتنا ایکسپینسو ہے، بکرے کا گوشت تو بہت مشکل سے، یعنی کہ نارمل آدمی بھی، میڈیم رینج والا بھی کھانا مشکل ہوتا ہے اسے۔ تو یہ جو ہے ایک موقع ہوتا ہے کہ غریب جو ہے اپنا جو ہے اس میں اپنے عید کو اپنی اچھے منا سکتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے بچوں کے نام پہ بھی دے سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے نام پہ، اللہ نے اگر سے ہم کو استطاعت دی ہے تو زیادہ سے زیادہ قربانی میں حصہ لیں، ایک حصے کے بجائے 2 حصے لیں، 2 کے بجائے 4 لیں۔ اگر اللہ نے ہم کو وسعت دی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک سال میں ایک دفعہ یہ موقع آتا ہے، تو جتنا ہو سکے ہم اس میں شامل ہو کر خوشی کے ساتھ اچھے سے اچھی چیز دینے کی کوشش کریں، تاکہ جو ہے ہم غریب لوگ جو ہیں، جو گاؤں دیہاتوں میں بیچارے جو ہے ان تک گوشت نہیں پہنچتا، ایسے ایسے آرگنائزیشن کام کرتے ہیں جو گاؤں میں لے جا کے گوشت غریبوں کو بانٹتے ہیں، ان لوگوں کی مدد کیجیے، زیادہ سے زیادہ اپنی قربانی کیجیے اور پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور یہ 10 دن اور رات جو آ رہے ہیں اس میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کے خوب عبادتیں کر کے روزے رکھ کر اللہ کو منانے کی ہم کو سعادت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔